ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم چمن ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عظیم موضوع پر اپنے ہونٹوں کو حرکت میں لانے والا ہوں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرات، جہاد ایک اہم ترین عمل ہے جس کو رحمت کائنات نے اسلام کی کوہان کی چوٹی قرار دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو منافق قرار دیا ہے جو آدمی نہ تو جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کرنے کا اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے، اور جہاد کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں خالق ارض و سما نے اپنی لا ریب کتاب میں کئی بار ذکر فرمایا ہے۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ لوگوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ کہیں خالق ارض و سما فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور کہیں اللہ مالک الالام فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور وہ کافروں کو مارتے بھی تھے اور آپ بھی شہید ہوتے تھے۔ حضرات، جہاد کی فضیلت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بیان کیا ہے، فرمایا قاتل المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ تم اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو۔ کہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے سیر و سیاحت کی اجازت طلب کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیر و تفریح اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، کہ دنیا کائنات کے لوگوں تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ
جہاد، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیے، انہوں نے جہاد کے ساتھ کیسی محبت کی۔ ایک دن سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان مقتل میں ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا رہے ہیں کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابو موسیٰ، کیا یہ بات تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ہاں، یہ میں نے بات اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ تو یہ آدمی اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے، نیام توڑ کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو الوداعی سلام کہتا ہے، اور میدان مقتل میں کافروں کی صفوں میں گھس جاتا ہے، لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ آخر ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔